مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طلعت سے زمانہ چمک رہا ہے، اور آپ کی دی ہوئی روشنی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ دین اسلام کی روشنی کا دنیا کے اندر اجالا ہی اجالا بڑھتا جا رہا ہے۔ یوں ہی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کی اگر بات کی جائے، آپ کے انداز گفتگو کی بات کی جائے، آپ کے میٹھے اور شیریں اور پیارے کلام کی بات کی جائے، تو یہ بھی بے مثال ہے۔ امام اہل سنت نے کیا خوب بات لکھی ہے، فرماتے ہیں ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی گفتگو اور آپ کے ارشادات کو حکمت فرمایا ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمت، حضور کی شان یہ ہے کہ حضور کتاب بھی سکھاتے ہیں اور حکمت بھی سکھاتے ہیں۔ کتاب سے مراد تو قرآن مجید ہے، فرقان حمید ہے، اور حکمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ اور حضور کی گفتگو کے تو قربان جائیں، حضور کے کہے ہوئے کے تو قربان جائیے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی چاہت سے نہیں بولتے، اور یہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہی کہتے ہیں جو انہیں وحی کیا جاتا ہے۔ اور میں آپ کو آج ایک اور بات بھی عرض کروں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کو حدیث کہا جاتا ہے، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک پر وحی کا بھی اطلاق ہوتا ہے۔ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی مطلوع ہے، ایک وحی غیر مطلوع ہے۔ قرآن مجید کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کہا گیا ہے، اور یہ وحی مطلوع ہے جس کی ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، ان کی بھی ایک اپنی اہمیت ہے اور ایک اپنی جامعیت ہے، جسے قرآن مجید فرقان حمید میں دیگر جگہوں پر بھی بیان کیا گیا ہے۔ قربان جائیں حضور کی زبان کے، کہ امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اور وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کسی کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے گھومے زبان نہیں بل کے جسم میں جان نہیں۔ حضور کے کلام کے صدقے جائیں، حضور کی مبارک باتوں کے اور حضور کی آواز کے بھی صدقے جائیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماشاءاللہ نگران شورا کی آمد، مرحبا
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام ہوئے ہیں ان سب کے چہرے بھی خوبصورت تھے اور ان سب کی آواز بھی خوبصورت تھی، اور اپنے بارے میں ارشاد فرمایا، اپنے غلاموں کو بتایا کہ بے شک تمہارے نبی کی آواز، اپنی مبارک آواز کے بارے میں، اپنے چہرے کے بارے میں فرمایا کہ چہرہ سب سے خوبصورت ہے اور آواز بھی سب سے پیاری ہے۔ سبحان اللہ، آواز بھی پیاری ہو، الفاظ بھی پیارے ہوں، اور دہن مصطفیٰ سے وہ نکلنے والے ہوں تو وہ اپنا اثر جو ہے یہ کیوں نہیں دکھائیں گے؟ یہ حضور کی گفتگو کی شان ہے۔ سبحان اللہ، ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود۔ ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی غیبت پہ لاکھوں سلام۔ شیریں گفتگو فرمانے والے محبوب کریم اور ان کے غلام، یہ گفتگو بھی کیسی ہونی چاہیے، دونوں حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ اللہ اللہ، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان۔ یقیناً نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو انعامات ہیں، آپ پر جو مقام و مرتبہ ہے اور آپ کی جو خوبیاں ہیں، ان میں ایک اہم ترین خوبی آپ کا کلام فرمانا ہے، سبحان اللہ۔ آپ کا بات کرنا ہے۔ آپ کی آواز میں بھی دونوں باتیں تھیں، آپ کی آواز حسین بھی تھی، یعنی آپ کی آواز میں جمال بھی تھا، کمال بھی تھا۔ سبحان اللہ۔ یعنی آواز، خود آواز جو ہے نا، ایک آواز جیسے اگر آپ میرے تعلق سے میں آپ کے بات ہوں تو آپ کا میرا ایک ساؤنڈ ہے، جی ٹھیک ہے نا۔ تو بعض ایسے آوازیں ہوتی ہیں جو لوگ کہتے ہیں، کبھی چینل پہ اس طرح کی کوئی سوال کرتا ہے، کوئی ایسا تاثرات دیتا ہے، تو اب اس کو ووکل جو ہے آواز ہاں جی، وہ بڑی اٹریکٹیو ہوتی ہے، فوراً دھیان جاتا ہے یار یہ کون بول رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو آواز مبارک تھی وہ خود ہی اتنی حسین تھی، جمیل تھی، اور اس میں اتنا اثر تھا کہ کفار اس بات کی خواہش رکھتے تھے کہ ان کی کوئی آواز نہ سن لے، کہ ان کی آواز میں کلام قرآن کریم، کیونکہ یہ واقعات ہیں کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک سنا گیا تو بس وہ سنا گیا، اور بڑے بڑے عقل مند کے جانے والے ان کی کفار مکہ عقل کی مثالیں دیتے تھے، ان کی عقلیں بھی دنگ رہ گئیں کہ یہ کلام نہ کبھی سنا نہ کبھی معلوم ہوا۔ اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو آواز مبارکہ کے دیوانے، پھر اس آواز مبارکہ سے نکلنے والے کلام کی جو کیفیت و مٹھاس ہوتی تھی اور جو وارفتگی ہوتی تھی کہ ایسا کلام تھا ہی نہیں، کیونکہ وہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تو یہ کلام کسی مخلوق کا نہیں ہو سکتا، یہ بات تو کئی روایتوں میں لکھی ہوئی موجود ہے۔ ہے۔ ہاں جی تو ایک تو یہ بات بڑی بنیادی تھی، جی، اور یہ کسی سے محبت کرنے کے لیے نا اس کی آواز کا بھی کمال کا ہونا بہت ضروری سبحان اللہ، ہوتا ہے کہ یار اس کی آواز بڑی پیاری لگتی ہے۔ کیا بات اچھا، پھر آواز کے ساتھ ساتھ بول ہے، جو اور کہہ رہا ہے۔ جو کہہ رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو پاک تھی، اس میں جو لفظوں کا جو آپ کا انتخاب فرماتے، لفظ خود آتے تھے بارگاہ رسالت ہے کہ میں نبی پاک کی زبان پر آنے کی سعادت حاصل کر لوں۔ میں قربان۔ واہ، تو وہ جو لفظوں کا جو ایک معاملہ تھا، پھر جوامع الکلیم جس کو کہا گیا، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جوامع الکلیم تھے کہ کم لفظوں میں وہ کلام فرماتے تھے جس میں معنی بڑے گہرے اور بڑے طویل معنی لیے جا سکتے ہیں، اس پر بڑے بڑے کلام کیے جا سکتے ہیں، جوامع الکلیم۔ جسے کہتے ہیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دینا، پیالے میں بند کر دینا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پھر ایک اور خوبی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے تعلق سے کتابوں میں لکھی گئی ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اتنا خوبصورت اور اتنا واضح ہوتا تھا کہ سننے والا گویا کے لفظوں کو گن لے، میں قربان۔ واہ،
اور اچھا ایک تو یہ خوبی تو تھی کہ ایسا اس طرح کلام فرمانا، اور دوسرا یہ کہ جو خاص بات ہوتی اسے 3 بار دہرانا، یہ بھی آپ کے کلام کا ایک کمال تھا جی کہ یہ کرنا، جو نارملی ہمارے یہاں ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدایت دینے کے لیے تشریف لائے، تو آپ کی بات کو صحیح طور پر سن لیا جائے، سمجھ لیا جائے، یہ بہت ہی یہ مقاصد کا اس کو کہہ سکتے ہیں، مقصد یوں پورا ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام مبارک تھا بات کرنے، یعنی آپ چیخنے کا انداز آپ کے پاس تھا نہیں، جی آپ مطلب کہ جیسے ہمارے یہاں بازاری انداز ہوتا ہے جو آپس میں چیخو پکار کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا انداز پاک نہیں تھا۔ اچھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ طویل خاموشی والے تھے، جی طویل خاموشی والے تھے، اور آپ کی زبان مبارک سے کبھی کوئی کلام فضول ادا نہ ہوا، طویل خاموشی والے تھے، کلام کبھی کوئی فضول ادا نہ ہوا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ یعنی یوں سمجھیے کہ خاموشی پر رہ کر، اتنی طویل خاموشی کا مزاج مبارک، اور پھر اس میں کسی بھی لفظ کو فضول آنے کی اجازت نہ ہونا، کہ فضول لفظ تو وہاں آنے کی اجازت ہی نہیں تھی اس کو، اور دوسرا یہ کہ پھر اتنا کلام بھی ساتھ ہونا کہ جس کی ہزاروں حدیثیں اور ہزاروں حدیثوں کی کتابیں لکھ لی گئیں، اور پھر اس کو مطلب کہ الگ الگ کیا گیا، اور زندگی بھر کے موضوعات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات سے ان موضوعات کو نکال کر اپنے لیے روشنی نکالی جا سکتی ہے۔ جی تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ بڑا ایک خوبصورت انداز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام گفتگو فرمانے کا۔ کا، اور اس گفتگو پر بھی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا واسمعوا، ہاں، کہ محبوب جب گفتگو کریں تو اس کو کیا ہے؟ توجہ سے سنو، غور سے سنو۔ ہاں جی توجہ سنو، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان سنتے تھے، الحمدللہ، اور راوی کہتے ہیں کہ ایسے سنتے تھے ہائے جیسے ان ہائے کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ ہے نا، اتنی توجہ، یعنی کوئی کس کی کیا توجہ سے بات سنتا، جی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات توجہ سے سننے کا جذبہ صحابہ کا، وہ تو مطلب ان کے کان تو ترستے تھے کہ کلام پاک کان میں آئے، ہاں آنکھیں ترستی تھی کہ دیدار سامنے آئے، ہاں وجود ترستا تھا کہ کوئی صحبت پالے، سبحان اللہ، ناک کو گویا کہ تمنا تھی کہ کہیں خوشبو مبارک اللہ، ہمارے مطلب کہ مسام دماغ کو مزید معطر سبحان کرے، سبحان تو اللہ، یہ تو مطلب کہ وہ تو جی رہے تھے زمانے میں آپ ہی آپ کے ہی کے لیے۔ لیے۔ ایسا میں یہاں لفظ کہنا چاہ رہا ہوں کہ صحابہ کرام حضور کی بات ہما تن گوش ہو کے سنتے تھے۔ اس کو تھوڑا اس کا ایک معنی اگر بندہ سمجھ لینا جی تو پھر اس کا اور مزہ آئے گا، لطف آئے گا۔ ہما تن گوش، ہما تن کا مطلب ہے سارا جسم، گوش کا مطلب کیا ہے؟ کان، یعنی ہما تن گوش ایسے ہوگا جیسے سارا جسم ہی کیا ہے؟ کان بنا ہوا، یعنی سننے میں ان کا دھیان ہے، اور سننے کے اندر اتنا یہ محو ہے، لگن ہے، کہ جیسے لگ رہا ہے کہ سارا جسم ہی کیا ہے؟ گویا کہ کان بن کے حضور کی گفتگو کو سن رہا ہے۔ انداز مبارک اتنا پیارا تھا نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، انداز مبارک کو بھی ہم دیکھیں گے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو انداز مبارک تھا، پھر بیان کے دوران جب واعظ فرمانا ہوتا تھا اس وقت کی کیفیت، جی صحابہ کرام کے درمیان بیٹھنا اس وقت کے کلام کی کیفیت، سبحان اللہ، مختلف انداز سے مختلف کلام کی کیفیتیں ہوتی تھیں، سبحان پھر گفتگو کے بات چیت کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ و تبسم کا معاملہ، اللہ، تو وہ ایک پھر چہرہ مبارکہ سے اس بات کا ظاہر ہو جانا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی بات پسند آئی، کون سی بات پسند نہیں آئی، جی چہرہ پاک سے وہ باتیں ظاہر ہو جاتی تھی، صحابہ کرام اس کو سمجھ لیا کرتے تھے۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو تھی، اور پھر ان تمام تر چیزوں کے ساتھ اب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گفتگو کے تعلق سے، بات چیت کے تعلق سے امت کی رہنمائی کرنا، سبحان اللہ، اپنے غلاموں کی رہنمائی کرنا، من سماتا نجا، جو چپ رہا اس سے نجات پائے، سبحان اللہ، جو اللہ و قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے ورنہ چپ رہے، خاموش رہے۔ ایسا ہی، تو اس طرح اور بہت سارے آپ کو روایتیں جو خاموشی کے تعلق سے، عمدہ کلام کرنے کے تعلق سے، اچھا پھر فحوش یعنی گندا برا کلام نہ کرنے کے تعلق سے، پھر اس کے تعلق سے وعیدات موجود ہے کہ کرے گا تو اس کے لیے کیا سزائیں ہیں، پھر اپنی گفتگو میں ہمیں گالی نہیں رکھنی، تانا نہیں رکھنا، طنز نہیں رکھنا،
جھوٹ نہیں رکھنا، اس طرح کی پھر وہ الگ الگ موضوعات پر الگ الگ روایتیں ہمیں ملتی ہیں جی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا ہے کہ اپنے غلاموں کو، اپنی امت کو، کہ آپ نے بات ایسی کرنی ہے، یعنی جی مطلب سب لوگوں سے آپ کے ارشادات موجود ہیں کہ آپ نے اس طرح بولنا ہے اور اس طرح نہیں نہیں بول، بولنا۔ یعنی آپ کہہ اور سکتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم نے انسان کو بولنے کا طریقہ بھی سکھایا، بھی بولنا ہے تو کیسے بولنا ہے اور کیا بولنا ہے، اور کیا بولنا ہے۔ واہ! کیا بولنا ہے۔ اور یہ وہ کہتے ہیں نا یار آپ نے تو بھائی سیدھے سچے سچے بندے ہیں، جو منہ میں آتا ہے بس وہ بول دیتے ہیں، اور جو دل میں ہوتا سب ہے آئے وہ بھی گا تو بول منہ دیتے میں ہیں۔ ہی نہ بولنے کے لیے، تو کہاں سے ہو رہا ہے؟ جی ٹھیک ہے، آئے گا تو منہ میں ہی جو بھی بولنا ہوگا، تو اب منہ میں جو آئے گا وہ بول دیں گے۔ لیکن عقل مند کی اور بے وقوف کی علامت یہ لکھی گئی ہے جی کہ عقل مند کا جو دل ہے وہ زبان کے پیچھے ہے، یعنی پہلے وہ دل سے رجوع کرتا ہے پھر زبان پہ لاتا ہے، صحیح، اور بے وقوف کی جو زبان ہے نا وہ دل کے اوپر ہے، جو دل میں آیا وہ زبان پہ نکل وہ بول دیا۔ اصل میں پہلے تولو بعد میں بولو کا ہمارے یہاں کانسیپٹ کم سے کم ہوتا ہے۔ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو آدمی کو سوچ سمجھ پھر بات کرتے ہوئے دل آزاری سے بچنا ہے جی کہ لوگوں کی دل جوئی کرنی ہے، ایسی گفتگو کرنی ہے جس سے سامنے والے کا دل خوش آ جائے۔ تو یہ ساری چیزیں جو شریعت مطہرہ اور مختلف احکام، مختلف اقوال اور حدیثوں سے ہمیں جو چیزیں مل رہی ہوتی ہیں، اس سے ہمارے، کیونکہ وہ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ تمہارا واسطہ جسموں سے کم دلوں سے زیادہ پڑتا ہے، سبحان، اور کیونکہ جسموں سے واسطہ کیا پڑتا ہے؟ کون جسم کے ساتھ ہاتھا پائی کرتا ہے؟ کرتا بندہ لفظہ پائی ہے۔ اچھا، بدن کا گھاؤ بھر جاتا ہے، دل پہ لگا گھاؤ جلدی بھرتا نہیں، نہیں ہے۔ تو یوں زبان کا جو استعمال ہے، جی اور اس کا اچھا استعمال، اس کا فضول استعمال، جی کہ یہی زبان ہے کہ کوئی کلمہ ایسا ادا کرتا ہے جی، کہ اللہ پاک اس سے راضی ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، تو یہی زبان ہے کہ کلمہ ایسا ادا کرتا ہے کہ اللہ پاک اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ جی اچھا، یہی کلمہ ہے، یہی زبان ہے کہ جس سے یہ مطلب کہ ایمان والے اور ایمان کو تازہ کرنے والی باتیں کرتا ہے، یہی زبان ہے جس سے یہ معاذ اللہ ایسی بات کرتا ہے جس سے ایمان ضائع بھی ہو جاتا ہو جاتا ہے۔ جی تو یہ زبان کا استعمال، پھر زبان کی اہمیت، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زبان پکڑ کر فرمانا کہ اس نے مجھے ناک و چنے چبوائے، یعنی اس نے مجھے تکلیف میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ تو اگر یوں ہم سب کچھ دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات، سیرت، اور پھر دیگر انبیاء کرام علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی اس معاملے میں ارشادات ہمیں ملتے ہیں کہ آپ کو کسی نے کوئی بات پوچھی تو آپ نے فرمایا چپ رہو، بات نہ کرو، یہ تو نہیں ہو سکتا، پھر فرمایا کہ اچھا بولو، یا چپ رہو۔ تو یوں ہمارے گھروں کے زیادہ تر جو ہمارے جو جھگڑے ہیں نا، فساد ہیں، جی، یہ زبان کی بے احتیاطی کی باتوں وجہ کی سے وجہ ہوتا سے، ہے، کیونکہ یہ زبان کی بے احتیاطی نے ہی ہمیں مطلب کہ خراب کیا ہوا ہے، اور بولتے وقت بندہ سوچتا نہیں ہے کہ میرا یہ بولنا کس قدر نقصان پہنچائے گا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ فروٹ خریدنے تو جاتے ہوں گے، جو بھی گئے ہوں گے، پھل کی دکان یا پھل کی ریڑھی پر بندہ جب پھل لینے کی کوشش کرتا ہے تو میٹھے پھل کا انتخاب کرتا ہے، کڑوے پھل کا انتخاب نہیں کرتا، میٹھا ہے۔ اس طرح فروٹ لیتے وقت پھل کی دکان پر میٹھا پھل لیا جاتا ہے، اس طرح بولتے وقت میٹھا بول لیا جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، یہ یاد رکھیں، واہ، سوچیں کہ میں ایسا کیا جملہ بولوں کہ جس کا بولنا میرے رب کو راضی کرنے والا جملہ ہو اور وہ شریعت کو پسند ہو۔ ہم بولتے ہیں اسپیشلی جب غصہ آتا ہے نا، اور اس وقت جب ہم بولتے ہیں نا اللہ کی پناہ، پھر تو نہ ترتیب ہے، نہ عقل ہوتی ہے، نہ سمجھ ہوتی ہے، پھر تو جو بندہ کر رہا ہوتا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے، پھر گھر بھی اسی طرح بندہ پھر توڑ رہا ہوتا ہے۔ میں تو یہ عرض کروں گا، کیونکہ ہم ماشاءاللہ اس پروگرام میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایسی باتیں بھی اس پروگرام میں لے کر آئیں جس سے ہماری سوسائٹی، ہمارا گھر، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی خوشبوؤں سے معطر ہو جائے۔ اور سیرت کا یہ ایک موضوع ہے سیرت پاک کا کہ وہ ہے گفتگو، بات چیت، کلام، زبان کو کس طرح ہم نے استعمال کرنا ہے۔ میں آپ سے یہ درخواست کروں گا، سوچے پھر بولیں،
یعنی جس کو کہتے ہیں پہلے تولو بعد میں بولو، یہ منہ پھٹ ہونا جو ہے نا یہ درست نہیں ہے۔ اور کس سے کیا بات کرنی ہے؟ اگر آپ کی عمر سے بڑے ہیں تو ان کے لیے لفظوں کا انتخاب کیا ہوگا، اور جو چھوٹے ہیں ان کے لیے لفظوں کا انتخاب کیا ہوگا۔ بعض اوقات یہ کیونکہ ظاہر میں بھی ایک اٹھنے بیٹھنے کا، لوگوں سے ملنے جلنے کا سلسلہ رہتا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ بعض جیسے ابھی ہمارے بیان ہوا کہ بعض لوگ واقعی منہ پھٹ ہوتے ہیں، اچھا ان کو نہیں سمجھ پڑ رہی ہوتی کہ ہم کو یہاں کلام کرنا ہے یا نہیں کرنا، ہمیں یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ان کے تعلق سے یہ جملہ بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے۔ بولنے کے بعد جب اس کی عزت کا ساؤ مطلب کہ بالکل وہ مطلب کچرا کر دیں گے، ارے ہم تو آپس میں تو چلتی ہے نا، نہیں چلتی آپس میں، کس نے بولا چلتی؟ کوئی عزت کا کچرا کرنا کبھی آپس میں چلتا ہے؟ نہیں چلتا۔ لہذا یہ اچھا یہ خود تعارف ہے، ایک فلسفر نے کسی کو کہا، ایک فلسفر نے کسی کو کہا تو بول کہ بھئی جانو کہ تو کون ہے، آپ کی زبان، آپ کا کلام، آپ کی گفتگو یہ آپ کا تعارف ہے۔ اگر آپ بولتے ہیں تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ توتڑا والا ہے، تمیز والا آدمی۔ اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کلام کرتے ہیں تو کسی کے سامنے تو بڑا مطلب کہ آپ وہ لگا بندہ سا بڑا تواضع اور عاجزی والا کلام کرتے ہیں، لیکن جب جیسے ہی اس کو آپ پیٹھ کرتے ہیں کسی اور طرف جاتے ہیں نا تو آپ کا بالکل لہجہ بدل جاتا ہے۔ تو یہ بعضوں کا ایسا لگتا ہے سمجھ نہیں پڑتی، فیصلہ نہیں ہوتا کہ اصل یہ آدمی کون ہے، وہ جو میرے سامنے تھا یا وہ جو میرے پیچھے، وہ جو تو تڑا ابے تبے چیخو پکار اور اب یہ تو یہ بعض اوقات مزاج بن جاتا ہے لوگوں کا۔ تو اس میں ہے نا ماحول کا بڑا اثر ہے۔ آپ کو میں مثال دیتا ہوں، ریسٹورنٹ ہوٹل وغیرہ میں کھانے پینے کے لیے جانے کا اتفاق تقریباً سب کو ہوتا ہے۔ ایک ریسٹورنٹ وہ ہے کہ جہاں ایسا ماحول ہے کہ جہاں باقاعدہ بھائی جان ذرا ادھر آؤ یار، میری بھی سن لو بھائی جان، یار چائے لے لو یار، تھوڑا ادھر آ جاؤ یار، او بھائی ادھر آؤ یار، بات تو سنو، دو چائے مانگ رہے آپ چائے نہیں دے رہے یار، ہاں تو وہ بھی آ رہا رہے بھائی جان، آ رہا پھر وہیں سے کھڑے کرے جو وہ دوسرا جب گھاگ فارغ ہوگا کاؤنٹر پہ گیا ہوگا تو وہیں سے آواز ہے بھائی جان سے بھائی 4 چائے کے پیسے لے لینا بھائی جان، اتنے روپے ہو گئے، ہاں بھائی ٹھیک ہے، یہ ساری بات ہو۔ اچھا وہاں آپ دیکھیں گے تو وہاں مطلب ایک شور و غل اور یہ وہاں ماحول ہی ایسا ہوگا۔ اچھا ایک ریسٹورنٹ میں آپ جائیں گے نا، وہاں پر اس کو بلانا، آواز ہی نہیں نکلتی، وہ بھی آ کر بات نہیں کرے گا سر۔ اچھا وہاں مطلب پن ڈراپ سائلنس نا، وہ ریسٹورنٹ ہوتے ہیں، ماحول ایسا بنا ہوا ہوتا ہے، آدمی بولتا نہیں ہے، اور مطلب بولتے ہوئے بھی اس کو 10 دفعہ خیال آتا ہے یار یہاں بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے۔ تو ماحول جو ہے نا یہ بڑا مطلب کہ اثر ڈالتا ہے۔ اب بیٹھتے اٹھتے کہاں ہیں یہ نا، یہ جب آپ کے ساتھ کوئی اٹھے گا بیٹھے گا تو اندازہ ہو جائے گا یار یہ بیٹھتا اٹھتا کن کے ساتھ ہے۔ انسان کی پہچان اس کے ہم نشین سے ہوتی ہے، آپ کی صحبت کون سی، آپ کے دوست کون سے ہیں، آپ اٹھتے بیٹھتے کن کے ساتھ ہو، وہ ایٹیٹیوڈ، وہ انداز، وہ لینگویج، وہ ورڈنگ، وہ اتار چڑھاؤ، وہ شور و غل، یہ سب آپ کے اس کے اندر وہ نیچر میں آ جائے گا، طبیعت میں آ جاتا ہے۔ وہ ایک شخص عقل مند آدمی کے بارے میں لکھا ہے کتاب میں کہ یہ گھوڑے والے کے پاس نہیں جاتا تھا، کیونکہ وہ جو جس طرح کی آوازیں نکالتے نا گھوڑا چلانے کے لیے، گھوڑا گاڑی والا بولا میں جاؤں گا اس کی باتیں سنوں گا، اس کی آواز سنوں گا کہ میرے منہ سے بھی وہ نہ نکل جائے نا، تو اسے وہ مطلب وہ ڈسٹینس رکھتے تھے۔ صحیح۔ یہ ہے لوگوں کی یہ مطلب کہتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خاموشی دی ہے نا اس کے قریب جاؤ تو اس کو حکمت دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسا منہ پھٹ بندے کے بارے میں ایک تاثر ہے کہ یہ دل کا بڑا صاف ہوتا ہے، زبان کا جو بھی ہے دل کا بڑا صاف ہے، پتہ دل نہیں کا کہ سچا کون سا دل کا صاف ہوتا ہے۔ میں نے تو بس یہ دیکھا ہے کہ اگر اندر میں چائے گرم ہے تو پیالی بھی گرم ہے، اندر میں چیز ٹھنڈی ہے تو پیالی بھی ٹھنڈی ہے۔ میں ایسا دیکھا نہیں ہے کہ اندر میں چائے گرم ہے اور پیالی ٹھنڈی ہے، جو اندر ہے وہ باہر ہے یار، جو باہر ہے وہ اندر ہے۔ یہ مطلب یہ عجیب سی ایک ہمارے لاجک ہے کہ یار اندر کچھ اور ہے، اب اگر واقعی اندر کچھ اور ہے باہر کچھ اور ہے تو پھر اس کا نام کچھ اور ہے۔
صحیح ٹھیک ہے، صحیح تو ایسا ہوتا نہیں ہے. وہ ہے نا کہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا تو وہ داڑھی سے کھیل رہا تھا، تو کہا گیا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے ظاہر سے ظاہر ہوتا. جی تو یہ نہیں ہوتا، مطلب آپ کے اندر جو ہے وہی باہر نکلے. بھائی باہر کیا نکلے گا؟ اب میں مطلب کہ یہ پانی کا بوتل لیتا ہوں، وہی ہم نے لیا، آ جانا بھجن، یہ آئے گا گلاس، ٹھیک ہے، کیمرہ مین کو دے دیا ہم نے تھوڑا سا کام، یہ پیالہ ہے سب. ہاں پیالہ لے لیتے، ٹھیک ہے، تو یہ دے دیا. اب اس پیالے میں نے یہ ڈالا، اس میں سے کیا نکل رہا ہے؟ پانی. شربت کیوں نہیں نکلا؟ بوتل میں شربت ہوگا تو نکلے گا نا. تو اس میں کیا تھا؟ پانی. تو جو اس میں تھا وہی نکلے گا. ایسا تو ہے نہیں کہ اس میں شربت اور پانی نکلے پانی. جس طرح جو اندر میں ہے وہ آپ کے باہر آتا ہے، نمبر ایک. میں بھی ایک مثال دینا چاہتا ہوں. دوسرا پھر ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ پیالہ ہے، جی اب اس کی یہ اگر یہ اندر میں ٹھنڈا ہے جی تو اس کی باہر بھی اس کی فیلنگ یہی ہوگی. ایسا یہ ہی اندر گرم ہے تو اس کی باہر بھی فیلنگ اس کی یہی ہوگی. تو جی جو اندر ہے وہ باہر. باہر ہے. ایک تو یہ ہوا. دوسرا یہ دونوں چیزوں کا صاف ستھرا ہونا بہت ضروری ہے. صحیح پانی ہے بالکل صاف ستھرا، ٹھیک پیالے پہ گندگی ہے صحیح تب بھی کراہت ہوگی. بالکل. پیالہ ہے بہت صاف ستھرا ہوں لیکن اندر میں کچرا ہے، وہ بھی کراہت ہوگی. بالکل. تو ایک تو اندر باہر کی صفائی ہونا ضروری ہے، مرحبا. اندر بھی صاف ہو باہر بھی صاف ہو. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ جو اندر ہوگا وہی باہر ہوگا. تو یہ مطلب کہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے بجائے ہاں ایک لاجک اور ایک عقل کی اور سمجھ کی بات کریں صحیح. کہ جو پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے وہ پڑھی لکھی باتیں کرے گا. جی اس لیے بعض اوقات کہتے ہیں یار اتنے پڑھے لکھے ہو تم نے جہلوں والی بات کی. جی کبھی مطلب وہ بے پڑھے لکھے کو نہیں کہتے یار تم نے یہ جہلوں والی بات کیوں کی. اس کو پتہ ہے کہ یار ابھی کیا بات کر لے گا. صحیح. یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس سے کوئی اچھی بات ہوتی کہتے ہیں کہ یار دیکھو یار یہ اتنی اچھی بات کر رہا ہے. جی تو عموم یہ ہمیشہ یاد رکھیں، اگر اللہ پاک نے آپ کو عقل فہم سمجھ دی ہے تو بات کرتے وقت ضرور سوچیں کہ واہ. میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ مجھے بات کرنی ہے یا نہیں کرنی. امیر سنت اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. اور میں ان کا ذکر کروں کہ مدنی مذاکرہ فرماتے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کبھی کلام پہل نہیں فرماتے، پہل سامنے والا کرتا تھا. اب اس کے بعد اس کی گفتگو کے مطابق کلام فرمایا. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب آپ کو کچھ فرمانا ہوتا تو آپ پہلے خاموش ہو جاتے. خاموش ہونے کے بعد غور کرتے کہ آیا میرا یہ بات کرنا مناسب ہے یا نہیں ہے، جی اچھا رہے گا برا رہے گا. یعنی اتنا کلام و گفتگو پر، قرآن کے آیات کے طور پر، حدیثوں پر بات کرنے کے تعلق سے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اپنے سیرت و اپنے کردار کے مطابق کہ اس سے دیکھیں تو بات کرنے کے تعلق سے، پھر الگ الگ انداز سے الگ الگ لوگوں سے کس طرح بات کرنی ہے اس کے تعلق سے ساری رہنمائی ہم کو ایک گفتگو کے چیپٹر میں مل جائے گی. مل جاتی ہے. صحیح. بس اس سے دیکھ کر، کیونکہ گفتگو خود ایک عمل ہے جی جو علم کے ساتھ کیا جائے گا. سبحان اللہ. اور عمل کا رد عمل بھی ہوگا. قرآن کریم کی آپ نے بات کی، قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات جو ہے وہ کرو، یہ بھی ارشاد فرمایا گیا. اور پھر آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک انداز تھا، آپ جب کسی کو سمجھاتے تھے تو اس وقت بھی آپ کا جو انداز ذرا بڑا پیارا ہوتا تھا. کچھ آپ ایسی بات فرماتے تھے کہ جس سے سامنے والے کا دل پہلے جو ہے وہ نرم ہو. حضور کی بات تو جو بھی وہ فرمائیں گے آپ کے صحابہ کرام اس کو جو ہے وہ سر آنکھوں پہ ہی لیں گے. لیکن پھر بھی امت کی تعلیم کے لیے جو آپ نے رہنمائی جو ہے وہ ارشاد فرمائی ہے کہ گفتگو کی جائے. پہلے فرماتے تھے کوئی اچھی بات ایسی کہتے تھے جس سے سامنے والے کا دل بڑا ہو، اور اس کے بعد جو آپ سمجھانا چاہتے تھے وہ ارشاد فرماتے تھے. اس طرح کے بھی کئی مواقع کنیت، اپنے صحابہ کو کنیت سے پکارنا، یہ باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. جی ان کا دل خوش کرنے کے لیے اچھے ناموں سے پکارنا، سبحان اللہ. ان سے ان کا دل خوش ہوتا تھا. اور جب کوئی اہم بات جیسے کسی صاحب نے کہا کہنی ہے تو اس سے پہلے کوئی ایسا کلام فرما دینا کہ وہ پوری طرح آپ کی بات کو لے لے اور متوجہ ہو جائے. جیسے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تو آپ نے ایک نصیحت فرمائی کہ نماز کے بعد یہ پڑھا کرو ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. مگر اب یہ ایک نصیحت تھی، مگر نصیحت سے پہلے کلام فرمایا، اے معاذ خدا کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اچھا، اب اس کلام کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ تو ویسے بھی ان صحابی کی توجہ نے کہاں جانا ہے، ایسی بات، ٹھیک ہے، مگر وہ کس قدر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیارے کلام کی چاشنی میں کس قدر مطلب یہ محو ہو گئے ہوں گے. اور پھر اس کے بعد جو نصیحت فرمائی، تو اب وہ مطلب کہ نہ پہلا کلام بولنا ہے نہ آگے کی. تو یہ ہوتا ہے، یہ ہمارے کو یہ سمجھایا اور سکھایا گیا ہے. گھر آپ کے امن کا گہوارہ رہے گا، آپ کا انشاءاللہ آپس کا اتفاق اور آپ کی محبت رہے گی. آپ بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں، اور وہ بات آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات اس کا دل دکھا دے گی، اس کو تکلیف دے دے گی، میری گفتگو میں طعنہ ہے، میری گفتگو میں طنز ہے، میری گفتگو میں بیجا تنقید ہے، میری گفتگو میں جھارنا ہے، میری گفتگو میں ڈانٹنا ہے، میری گفتگو میں تمیز نہیں ہے، اور میں بدتمیزی والے لفظ استعمال کر رہا ہوں، اور اس طرح کی چیزیں، اس کو آپ غور کریں گے نا تو از خود یہ غور کرنا رہنمائی کرے گا. یا تو آپ خاموش ہو جائیں گے، یا انڈائریکٹلی کوئی بات کرنے کی کوشش کریں گے، یا پھر کوئی اور حکمت عملی اختیار کریں گے. کیونکہ جہاں آپ کے کلام سے دوسروں کو تکلیف پہنچی ہے، یاد رکھیے کہ یہ جو آپ کے کلام نے، آپ کی گفتگو نے جو کسی اور کو تکلیف پہنچائی ہے، اس تکلیف نے آپ کے کردار کے کسی نہ کسی کونے کو متاثر بھی کیا ہوگا، اور آپ کا کردار کہیں نہ کہیں ڈیمیج ضرور ہوا ہوگا، کیونکہ آپ کی باتوں سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے. جب آپ کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں نا، تو اس کے دل میں آپ کی جو بھی جگہ تھی، اس میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حصے میں کمی لازمی آ جاتی ہے. پھر آپ کی معافی اور اس کو راضی کرنا دوبارہ گویا کہ ایک میلے کپڑے کو دھونے والا کام کرتا ہے، اور اس کو آپ اجلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر دل میں جگہ بنانے کی کوئی صورت پیدا ہو جاتی ہے. تو بندہ مطلب کہ یہ جو زیادہ بولتا ہے زیادہ خطائیں کرتا ہے. لہٰذا ہو سکے تو کم کلام کریں اور عمدہ کلام کریں. میں دوبارہ میں وہ 2 حدیثیں سنا دیتا ہوں. من سماتا نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی. اور دوسری حدیث کہ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے اور خاموش رہے. تو آپس میں بھی یہ انداز اگر آپ نے رکھا، دوستوں میں بھی انداز رکھا، ریڈ لائن کراس نہیں کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تعلقات بھی اچھے رہیں گے، اور آپ کا انداز بھی انشاءاللہ امید ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ عمدہ رہے گا. ورنہ شاید ایسا نہ ہو کہ تکلیف ہو جائے، پارٹنرشپ ٹوٹ جاتی ہیں، دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں، دوستیاں دشمنیوں میں بدل جاتی ہیں. بیوی غور کرے کہ مجھے میرے شوہر سے بات کیا کرنی ہے، میں اسے کون سی بات کروں جس سے اس کو تکلیف نہ پہنچے، اور شوہر اس بات کو لازم کرے کہ میں ایسا جملہ نہ کہوں جس کو تکلیف نہ پہنچے. دونوں ایک دوسرے کی حق ادا کریں، دونوں ایک دوسرے کی دلجوئی والے کام کریں گے. انشاءاللہ آپ کا یہ عمل آپ کی اولاد کو بہت اچھا اثر ڈالے گا، اور آپ کا گھر انشاءاللہ یہ پیار اور محبت کا گہوارہ رہے گا. آپس کی ناراضگی ہو جاتی ہے، ناراضگی میں زبان بے قابو نہیں ہونی چاہیے. سبحان اللہ. یہ یاد رکھیے گا، زبان کو لگام دیں، ورنہ پھر اپنا کیا ہوا بعض اوقات بہت پچھتانا پڑتا ہے، بہت پچھتانا پڑتا ہے. بعض اوقات آدمی بات کرتے کرتے اتنا رف بول دیتا ہے اور اتنا آؤٹ آف وے جا کر بات کر دیتا ہے کہ پھر جب اس کو تھوڑی دیر کے بعد احساس ہوتا ہے میں نے کیا کہہ دیا، تو اس کو لپیٹنے میں اس کی زندگی نکل جاتی ہے، پانی سر سے گزر جاتا ہے. بہت بہت تکلیف ہو جاتی ہے. یعنی کہ زبان کا وہ کہتے ہیں نا کہ وہ زبان سے نکلا ہوا جملہ یہ تیر کی طرح، جو کمان سے تیر نکلا واپس نہیں آتا، وہ نکل گیا بس. اور اگر یہی گفتگو سوشل میڈیا پہ نکل گئی تو پھر وہاں نکل گئی کہ اللہ کی پناہ، پھر نہیں قابو آتی. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں زبان کی حفاظت عطا فرمائے. محمود بھائی ساتھ ہوتے ہیں، جی کلام پر ہی کلام سنائیں گے، کلام پہ ہی شعر سنائیں گے. حضور کے کلام کی بات ہو رہی ہے. سبحان اللہ. وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے
نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شاہ کے کلام مجید نے کھائی شاہ کے کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام بقا کی قسم تیرا مسند ناز عرش باری تیرا مگر میرا روح ہمیں تو ہی سر بھرے گھر تو سرا ہے شاہ تو ہی سر بھرے گھر تو سرا ہے شاہ تیرا مثل نہیں اے خدا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحا ہے کلام الہی میں شمس و ضحا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالی کے حسن و ادا کی قسم کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالی کے حسن و ادا کی قسم ہے کلام الہی شمس و ضحا تیرے چہرہ نور فضا کی تو ہی بندوں پہ کہتا ہے لطف آتا ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا مجھے جلوائے پاک رسول دکھا تجھے اپنی ہی زولا کی قسم مجھے جلوائے پاک رسول دکھا تجھے اپنے ہی زولا کی قسم یہی کہتی ہے بلبلیں باغ جیا کہ رضا کی طرح کوئی سیر بیان نہیں بے باسی پیشاہ نہیں میں باسی پیشاہ خدا مجھے شوق خبر رضا کی قسم نہیں ہند میں باسی پیشاہ خدا مجھے شوق خبر رضا کی قسم
سبحان اللہ. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام، حضور کی گفتگو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے حوالے سے مدنی پھول جو ہے وہ سن رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں سچائی تھی. ایمان والوں کی گفتگو میں بھی سچائی ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لعن و طعن کرنے والے اور فحش گوئی کرنے والے نہیں تھے. ہمارے اندر بھی یہ لعنت ملامت کی عادت نہیں ہونی چاہیے. لعنتیں دے رہے ہیں، بعض اوقات بچوں کو ہی ماں باپ جو ہے یہ لعنتیں بھی دے رہے ہوتے ہیں، بد دعائیں بھی دے رہے ہوتے ہیں، اور پھر بعض اوقات وہ جو بات کہی ہوئی بات ہے جب وہ پوری ہو جاتی ہے تو پھر بندہ پریشان ہو جاتا ہے. نگران شورا نے بڑی زبردست بات کہی اپنی گفتگو میں. آپ نے فرمایا کہ بات یہ ایک ایکشن ہے، اور ایوری ایکشن ہیز اے ریئیکشن. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. کام ہے، اس کام کا کیا ہے، ایک نتیجہ ہوتا ہے. آپ کسی کے لیے اچھے الفاظ کہیں گے تو اس کا کیا ہے، ایک اچھا نتیجہ ہے، اور اگر برے الفاظ کہنے جا رہے ہیں تو پھر کیا ہے، یہ اس کا ایک برا نتیجہ نکلے گا. بعض اوقات آدمی کسی کی عزت سے، کسی کے مقام سے، کسی کے سٹیٹس سے، کسی کے عہدے سے جیلس ہو کر بھی بعض اوقات اس کے بارے میں نیگیٹو گفتگو کرتا ہے، اور اس طرح کی گفتگو سے اسے کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ میں اپنی باتوں سے کسی کی عزت پہ ڈینٹ ڈال سکتا ہوں، تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ عزت دینے کا ارادہ فرمائے اس کی عزت پر ساری دنیا ڈینٹ ڈالنے کی کوشش کرے تو ڈینٹ نہیں ڈال سکتے. چاند کی طرف دیکھ کر اگر بندہ کوئی تھوکے گا تو چاند تک تو تھوک جانے والا ہے نہیں، واپس چہرے پہ آئے گا. تو کسی کی عزت سے، کسی کے سٹیٹس سے، کسی کے مقام سے، کسی کے مرتبے سے، کسی کے جو ہے وہ لائف سٹائل سے جیلس ہو کر اس کے بارے میں نیگیٹو گفتگو کرنے کی بجائے اگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر کے، اللہ کریم کو یاد کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے جو ہے وہ دعا کرے تو اللہ پاک کی رحمت سے یہ امید ہے کہ دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی عطا فرما دے گا. تو یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے. اسی طرح گفتگو کے اعتبار سے یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ بعض اوقات لوگ قسم بھی کھاتے ہیں، یہ بھی زبان سے کام ہے. تو قسم جب بھی، پہلے نمبر پر تو قسم کھانے سے بچنا چاہیے. پہلے نمبر پر کیا ہے، زیادہ قسمیں کھانے سے بندہ اپنے آپ کو بچائے. کہ فرمایا گیا قسم کھانے سے مال بک جائے گا، برکت ختم ہو جائے گی. لیکن ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی قسم کھائے تو اس قسم کے اندر جو ہے وہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس میں جو ہے وہ پھر جھوٹ شامل نہ کرے. یہ یاد رکھنے کی بات ہے. تو اپنی بات میں کیا ہو، سچائی ہو. قسم ہو تو اس میں بھی کیا ہو، سچائی ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی بات کا سچا اور اپنے وعدے کا پکا بنائے. اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو شیریں گفتگو فرمایا کرتے تھے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گفتگو جنہوں نے سنی، انہوں نے کہا کہ جس نرمی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلام کرتے ہیں، اس طرح کا کلام تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں ہے. تو یہ حضور کے کلام کی کیا ہے، شان ہے. آپ کے انداز کی کیا ہے، شان ہے. اور قرآن کریم فرقان حمید میں جہاں پر جناب لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو بات کرنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا، چلنے کا طریقہ سلیقہ بھی بتایا، تو اس میں یہ فرمایا کہ اپنی چال بھی کیا رکھو، درمیانی رکھو، اور اپنی آواز بھی کیا رکھو، درمیانی رکھو. کہ ناپسندیدہ آوازوں میں جو ناپسندیدہ آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے. گدھے کی آواز بڑی اونچی ہوتی ہے. وہ خام خواہ چلا چلا کر بات کرنے کی بجائے جو بات بنتی ہے بندہ اگر وہ کہہ دے تو انشاءاللہ بہت سارے مسائل اس سے حل ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچ بولنے والا بنائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھا بولنے والا بنائے. جس طرح ہم اپنی زبان کے ذریعے بہت ساری نیکیاں جمع کر سکتے ہیں، ایسے ہی زبان کے ذریعے بہت سارے گناہ بھی ہو سکتے ہیں. جیسے جھوٹ، یہ بھی کیا ہے، گناہ ہے. گالی، یہ بھی کیا ہے، گناہ ہے. آپ کسی کی غیبت کر رہے ہیں زبان سے، یہ بھی کیا ہے، گناہ ہے. چغل خوری کر رہے ہیں، یہ بھی کیا ہے، گناہ ہے. اور اسی زبان سے اگر ذکر اللہ کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے، ثواب ہے. ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں اس میں بھی کیا ہے، ثواب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ذکر کر رہے ہیں تو اس میں بھی کیا ہے، ثواب ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان و عظمت میں قرآن کریم کی آیات ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں تو اس میں بھی کیا ہے، یہ ثواب ہے. تو لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں تو اس میں بھی کیا ہے، ثواب ہے. ذکر اللہ کر رہے ہیں، اللہ کریم کی یاد کر رہے ہیں، اللہ کے محبوب کی بات کر رہے ہیں تو انشاءاللہ الکریم اس میں اللہ کریم کی رحمت سے اجر و ثواب ملتا چلا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں فضول گفتگو سے بچائے اور ناجائز و حرام گفتگو سے بچائے
اور پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے کلام کی قسم وکیل ہی کہہ کر کے قرآن کریم میں ذکر کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کلام کے صدقے میں ہمیں اچھا کلام کرنے والا بنائے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ محمود بھائی سے کچھ مزید اشعار سنتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر عطا پیارے دلیل بے مثالی ہے، تیری ہر عطا پیارے دلیل بے مثالی ہے، تیری ہر عطا پیارے دلیل بے مثالی ہے، وہ ہے اللہ والے جو تجھے والی کہے اپنا کہ تو اللہ والا ہے، تیرا اللہ والی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب لبیب جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک انداز تھا کہ آپ سامنے والے کے ذہن کے مطابق اس سے گفتگو فرمایا کرتے تھے، اور اپنی مبارک گفتگو کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثالیں بھی ذکر کیا کرتے تھے۔ جیسے ایک مقام پر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کو بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کی مثال ایک بادل کی سی ہے، اور یہ جہاں بھی جاتا ہے وہاں فائدہ ہی پہنچاتا ہے۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادل سے تشبیہ دے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور پھر دنیا میں رہنا ہے تو کیسے رہنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں یوں رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان فرمودات پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا، جس کے حضور